مشہور معروف حدیث ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ نہیں معلوم کتنی تشریحات اس کی ہوئی ہیں، نہیں معلوم کس کس انداز سے ہوئی ہیں کہ بھئی اس کے اندر پہلو کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ مثلا 3 پہلو میرے نظر میں ہیں ابھی، اور یہ جو نفس کو پہچاننا ہے یہ ہم کس طرح کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہج البلاغہ کے ذریعے سے، کہ ہم کوشش کریں گے کہ امام نے اچھے انسانوں، برے انسانوں کے بارے میں یا کل انسانوں کے بارے میں جو فرمایا ہے اس میں سے کچھ ایکسٹریکٹ کریں اور وہ اس سے ہم پہچاننے کی کوشش کریں۔ اچھا، اب اس قول کے اوپر تھوڑا سا کنسنٹریٹ کرتے ہیں۔ اس کی کم سے کم 3 تشریح بہت سادہ بالکل آنکھوں کے سامنے ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک تشریح کیا ہے؟ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، اور نفس کی اگر کوئی صلاحیتوں کو دیکھے کہ کیا کیا کر سکتا ہے تو وہ سمجھے گا کہ جس خدا نے اس نفس کو خلق کیا ہے وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ مثلا نفس کی صلاحیتیں کیا ہیں؟ آپ اپنے ذہن کے اندر سوچیں، اور میں کبھی کبھی اس کی مثال عرض کرنی ہوتی ہے تو یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ اپنے ذہن کے اندر کوئی عمارت یا کوئی درخت، جیسے میں معمولاً درخت کی مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک درخت سوچیں جو نارمل جیسے ایک درخت ہوتے ہیں، مثلا 10 فٹ 15 فٹ 20 فٹ کا۔ اچھا، اگر میں ابھی آپ سے کہوں کہ آپ نے 10 15 فٹ 20 فٹ کا ایک درخت سوچا تھا، اس کو 100 فٹ کا سوچ لیں۔ 100 فٹ کا درخت کتنا ہوگا تقریباً؟ مثلا جو یہاں مسجد کے مینار بنے ہوئے ہیں میرے خیال میں یہ کوئی 100 فٹ کے قریب ہوں گے۔ تو آپ سوچیں ایک درخت ہے جو تقریباً اس مسجد کے مینار کے برابر ہے۔ ہر منزل میں جو معمولاً بنتی ہیں فلورز، ان میں 10 سے 12 فٹ کی اونچائی ہوتی ہے، تو ایوریج اگر 10 فٹ لے لیں اور میں آپ سے کہوں 100 فٹ کا ایک درخت سوچیں تو اس کا مطلب ہے 10 منزلہ آپ ایک درخت سوچ رہے ہوں گے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں نہیں سوچ سکتے؟ آپ بالکل سوچ سکتے ہیں۔ کیا آپ 1000 منزلہ سوچ سکتے ہیں؟ سوچیں، سوچ لیں گے۔ بھئی آپ نے 100 منزلہ 10 منزلہ سوچا تھا تو کوئی مشکل پڑی تھی دماغ کو؟ نہیں۔ 100 منزلہ سوچیں، 1000 منزلہ سوچیں۔ اچھا، آپ ایک درخت سوچیں جو زمین سے شروع ہوا ہے اور اس کی شاخیں چاند تک گئی ہوئی ہیں۔ تھوڑی سی محنت کریں تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا ایک درخت جو یہاں سے لے کے چاند تک گیا ہوا۔ صحیح ہے؟ میں سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں تو سوچ پا رہا ہوں، ہاں ایک درخت ہے جو یہاں پر ہے اور چاند تک گیا ہوا ہے۔ صحیح ہے؟ اس کو مٹا دیں اور زمین کو برابر کر دیں، مٹ گیا اور برابر ہو گئی۔ دیر لگی آپ کو؟ اس طرح خدا خلق کر سکتا ہے اور مٹا سکتا ہے۔ یہ ہمارا نفس تھا نا، کتنی آسانی سے ہم نے کام کیا، کتنی آسانی سے بنایا اور مٹایا۔ صحیح ہے؟ اگر ایسا کوئی درخت دنیا میں بنتا جو چاند تک جاتا تو اس کو کئی 100 سال لگ جاتے، کئی 1000 سال لگ جاتے شاید۔ آپ نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا، بنایا بھی بگاڑ بھی دیا۔ صحیح ہے؟ درخت ریزسٹ کر سکا کہ میں نہیں مٹنا چاہتا؟ نہیں، چاہے چاند تک کا بھی درخت ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی قوم ماؤنٹ ایوریسٹ میں بھی گھر بنا لے، خدا کو مٹانے میں دیر نہیں لگے گی، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ خدا کی مخلوق ہے۔ یہ جو درخت تھا نا وہ آپ کی مخلوق تھی، آپ ارادے سے بنا رہے تھے، مٹا رہے تھے۔ پوری کائنات خدا کی مخلوق ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن۔ دیر نہیں ہوگی پھر اس۔ تو آپ نے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ ایک مفہوم نکل آیا کہ نفس کی طاقتوں کو دیکھیں آپ، اور پھر اس سے آپ پہچانے کہ رب کیا ہے۔ صحیح ہے؟ یہ اب ایک پوائنٹ ہو گیا۔ اب اس کا بالکل اپوزٹ پوائنٹ، بالکل اپوزٹ سوچیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔
صلی علی محمد محمد وعجل فرج. نہیں معلوم، مجھے لگتا ہے جیسے سب کے اوپر یہ وقت آتا ہوگا مختلف انداز میں. کبھی آپ نے بے بسی فیل کی ہے؟ بے بسی کسے کہتے ہیں؟ جب بس میں کچھ نہیں ہے. تو کیا کوشش نہیں کر رہے تھے آپ؟ کوشش کر رہے تھے. کوشش بھی انسان وہیں کرتا ہے جہاں نتیجے کی کوئی امید ہوتی ہے. ساری طاقت لڑا لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، کچھ نہیں کر پاتا. اس کو ہم کہتے ہیں بے بسی. یہ بے بسی خدا کی یاد دلاتی ہے. امام نے فرمایا تھا کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا ہے. جس نے اپنے نفس کو پہچانا، یعنی اپنے نفس کی بے بسی کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. وہ سمجھ جاتا ہے ہم یہاں کچھ نہیں ہیں، کوئی اور ہے جو یہاں پر ہے. یہ نتیجہ زندگی کے اہم ترین نتیجوں میں سے ایک ہے، لیکن اس پہ ایک مشکل ہے. یہ سختی میں جائے بغیر نہیں ملے گا. یہ جو بڑے بڑے عرفاء ہیں جنہوں نے توحید کو حاصل کیا ہے، نہ وہ توحید جو ہم لوگ لیتے ہیں اللہ ایک ہے، نہیں، واقعاً توحید کو اپنی گہرائیوں کے اندر انہوں نے بے بسی میں حاصل کیا ہے. یعنی زندگی میں کسی ایسے تجربے سے گزرے ہیں جس میں ایک موقع کے اوپر جا کر انہوں نے دیکھا کہ پوری کائنات میں کوئی فاعل نہیں ہے سوائے خدا کے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یعنی جس نے اپنے نفس کی اس بے بسی کو پہچان لیا اور اس موقع پہ اس کو پتا تھا کہ صرف خدا ہے، تو اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو اب دیکھیے پہلے والے کی بالکل اپوزٹ ہو گیا. نہیں، پہلے والے مفہوم میں ہم نے نفس کی طاقت سے خدا کی طاقت کو پہچانا تھا، لیکن دوسرے والے میں نفس کی بے بسی سے خدا کو پہچانا. اب اس کا ایک تیسرا مفہوم بھی نکل رہا ہے. جو ہمارا نفس ہے یہ آئینے کی طرح ہے. ہم خدا کے بارے میں نہیں پہچان سکتے جب تک خدا اپنے آپ کو ہمارے اوپر منعکس نہ کرے. جس نے اپنے نفس کو پہچانا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس نے اپنے نفس کو پاکیزگی کے اندر ڈالا، اپنے نفس کو پیوریفائی کیا، اتنا پاکیزہ کیا کہ اس کا نفس شیشے کی طرح حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو گیا. پھر اس نے اپنے رب کو پہچانا. تیسرے مفہوم میں معاملہ عارفانہ ہے پھر، کہ جس نے اپنے نفس میں پاکیزگی کے لیے محنت کی اور یہ پہچان پایا کہ جتنا میرا نفس پاکیزہ ہوگا اتنا خدا کی شناخت اور معرفت اس کے اوپر ریفلیکٹ ہوگی. تو تیسرے مفہوم میں ریفلیکشن ہے، اور وہ ریفلیکشن میری طاقت سے نہیں ہے، میں نے صرف پاکیزگی پر محنت کرنی ہے، ریفلیکشن خدا نے کرنی ہے. یہ تین مفہوم بالکل آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں. اس حدیث میں بہت گہرائی ہے. اور یہ جو مفہوم ہے نفس کو پہچاننا تاکہ رب کو پہچانو، یہ انسان شناسی ہے. کیا یہ انسان شناسی ہم نہج و بلاغہ سے حاصل کر سکتے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اپنی اپنی طاقت توانائی کے حساب سے. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ نفس کے جو احوال، انسان کے جو احوال امام نے نہج بلاغہ میں بیان کیے ہیں اس کو اسٹڈی کریں. ہر روز کوئی ایک حصہ لیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم ایک حصہ لیں اور وہ 2 دن پڑھنا پڑ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے 3 دن پڑھنا پڑ جائے. بہرحال ابھی حقیقت یہ میرے لیے بھی بہت کلیئر نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. میں بھی ٹرائل اینڈ ایرر پہ چلاؤں گا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ نہج بلاغہ بڑی عجیب کتاب ہے. اس میں جو آپ ڈھونڈنے جائیں گے، اگر حق ڈھونڈ رہے ہیں تو مل جائے گا. پھر یہ بہت گہری کتاب ہے. یہ تو بہت کچھ ہے یہاں پر. تو ہم کوشش کریں گے اور پروردگار عالم انشاءاللہ نصرت فرمائے گا. مولا امیر المومنین کی عنایات شامل حال ہونی چاہیے. تو آپ سے میں ایک درخواست کروں گا، خود بھی محنت کروں گا اس کے اوپر، وہ یہ کہ مولا سے توسل کریں کہ ہمارے لیے یہ سیکھنا آسان کر دیں.
تبسل کریں، واقعاً تبسل کریں. محمد صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج. آخر میں جا کے انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں نے بہرحال ختم ہو جانا ہے، تو ہمارے پاس دو راستے ہیں، جاہل مریں یا عالم مریں، عمل کرتے ہوئے مریں یا بے عملی میں مریں، راستے میں بڑھتے ہوئے مریں یا رکے ہوئے مریں. عالم مرنا بہتر ہے، عمل میں مرنا بہتر ہے، راستے میں بڑھتے ہوئے مرنا بہتر ہے، رکے ہوئے مرنا اچھا نہیں ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم رکیں نہیں. فارسی میں ایک شعر ہے، اس کا دوسرا مصرع یہ ہے کہ موجیم کے آسودگی ماں عدم ماست، ما زندے بے اونیم کے آرام نہ گیریم. ہم زندہ اس بات پر ہیں کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور ہم وہ موج ہیں کہ جو نہیں ہلے تو مر جائیں گے. موج دیکھیے آپ نے، اگر موج نہ ہلے نہ چلے تو موج رہے گی؟ پھر نہیں، پانی ہے یوں. ہم وہ ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں خدا نے حرکت کے لیے پیدا کیا، تو ہمیں بڑھتے رہنا چاہیے. صحیح ہے کہ ہم اتنی تیز چلنے والوں میں سے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اپنی حرکت کی سستی کے باوجود نا امید نہیں ہونا چاہیے. در در کرامت ہے، اہل بیت کریم ہے، اور کوئی بھی دنیا کے اندر کتنا ہی کہتے ہیں درماندہ، یعنی کسی بھی دروازے سے دور بھگایا ہوا، کسی بھی دروازے تک نہ پہنچنے والا ہو، کوئی کتنا ہی درماندہ ہو، کتنا ہی بے بس ہو، کیا در اہل بیت تک پہنچنا مشکل ہے؟ پہنچا جا سکتا ہے.